حمد و صلات کے بعد اسٹیج کی زینت، محفل کی رونق، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، عشاقان مصطفیٰ، محبین و مخلصین، حضور قبلہ مفتی اعظم اشرف العلماء والمشائخ، آج کثیر تعداد میں علماء اور آپ سے تربیت یافتہ فضلاء اور آپ سے دل کی دنیا آباد کرنے والے حضور کے غلام اپنی عقیدتوں اور چاہتوں کا گلدستہ بارگاہ اشرف العلماء والمشائخ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ صاحبو، اس وقت کیا کہا جائے، میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات پیشوائے اہل سنت جنہوں نے یہ فرمائی اپنے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے، میرا اس سے اختلاف نہیں ہے، نہ میں اس لحاظ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن قبلہ اشرف العلماء والمشائخ علم اور روحانی دنیا کے بادشاہ، آپ اس پر کہیں سبحان اللہ۔ میں بڑی درد بری آواز سے یہ بول رہا ہوں، علمی اور روحانی دنیا کے شاہ سوار، ان کا تذکرہ اور ان کی محبت اور ان کی باتیں دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی نہیں ہو رہی۔ میں بڑی غیرت اور جذبے سے بول رہا ہوں، خدا کی قسم، وہ مرد دلیر اور وہ علم کی دنیا کا بادشاہ اگر ویرانے کے سفر سے گزرتا تھا تو لوگ سینوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ دیکھ کر اس کو سلام پیش کرنے کے لیے رک جاتے تھے۔ میں نے 13 سال سے آپ کو دیکھا، خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، مسجد میں بھی دیکھا، اور ان کو مدرسے میں بھی دیکھا، گھر میں بھی دیکھا، ڈرائنگ روم میں بھی دیکھا، لائبریری میں دیکھا، لیکن آپ کی حیثیت ایک گلدستے کی طرح تھی کہ جس طرح گلدستہ کبھی ڈرائنگ روم میں ایک کونے پہ ہوتا ہے تو اس کا انداز جدا ہوتا ہے، پھر اسی کو اٹھا کر دوسرے کونے پہ رکھے تو اس کا رنگ منفرد ہوتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر تیسرے کونے میں رکھے تو اس کا رنگ منفرد ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر اس مسجد میں کھڑا ہو کر بلا مبالغہ کہتا ہوں، مفتی اعظم پاکستان اشرف العلماء والمشائخ کو مجلس کی لحاظ اور حیثیت سے جس پہلو میں بھی اور جس سمت میں بھی ہم نے دیکھا ہے، منفرد دیکھا ہے اور نرالا دیکھا ہے۔ آپ مہربانی فرمایا کرتے تھے محبت کے لحاظ سے، کیونکہ آپ کی بڑی صاحبزادی میرے ہاں ہے، تشریف لاتے اور میرے ہاں مہربانی فرماتے۔ میں آنکھوں سے بولتا ہوں اور دل سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ تشریف لائے گاڑی سے، آپ اترے، عام بندے گزر رہے تھے، جب آپ، وہ بھی علامہ پیر اجمل صاحب کہہ رہے تھے آج تو بڑا بننے کے لیے بڑا زور لگایا جاتا ہے، بڑے بڑے پیر سیپی مولویوں کے ذریعے بڑے بن رہے ہوتے ہیں اور سیپی مولوی بیٹھ کر ان کو بڑا بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن 15 سال سے حضور مفتی اعظم پاکستان اشرف العلماء والمشائخ نہ تو بڑے مجلس مجمع میں گئے، نہ تقریروں میں گئے، بڑے اداروں میں نہیں بیٹھے، 15 سال سے گوشہ نشینی آپ نے اختیار کی، لیکن خدا کی قسم لائبریری میں بیٹھ کے ہزاروں دلوں پر حکمرانی کرنے والا وہ بادشاہ آج مسجد کے پڑوس میں آرام فرماتا ہوا نظر آ رہا۔ بڑے آج اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بڑا کر دے، جس کو
اللہ بڑا کر دے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ گاڑی سے نکلے. میں نے رات کو یہ کہا خدا کی قسم آپ کا گاڑی سے نکلنا, لوگوں سے ملنا, گھر میں آنا, ڈرائنگ روم میں بیٹھنا, لائبریری میں بیٹھنا, جس انداز سے بھی دیکھو تو یہ میں عاریتاً یہ جملہ بول رہا ہوں اس شاعر سے لکھے ہوئے کلام سے معذرت کے ساتھ جنہوں نے کہا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. آپ گزر رہے تھے, گاڑی سے باہر نکلے, 3 آدمی جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا, جو شاید پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی تھی, لیکن گاڑی سے نکلے تو وہ رک گئے. اور جب قبلہ مفتی صاحب اندر تشریف لائے تو میرا بازو انہوں نے پکڑ لیا. میرا بازو پکڑ کر کہنے لگے یہ کون ہے؟ ابھی میں نے جواب نہیں دیا تو وہ کہنے لگے مجھے چہرہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ. حدیث پاک میں آتا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے یہ جملے بول رہا ہوں, حضور مفتی اعظم پاکستان کو رب کائنات نے خط و خال ایسے دیے, چہرے کے انوار اور اجالے ایسے دیے, جو نظر آپ کے چہرے پہ ڈالتا تھا یہ بات کہنے میں وہ ذرا بر بھی سکم محسوس نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا یہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہے, اللہ کے ولی کا چہرہ ہے. اور آخری بات اس گھر سے کر رہا ہوں, مرید تو پیروں کی تعریف کرتے ہیں, چھوٹے بڑوں کے ترانے پڑھتے ہیں, شاگرد استادوں کی بات کرتے ہیں. ابھی پیشوا اہل سنت نے کہا کہ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ محنت ابا جان نے قبلہ مفتی صاحب پہ کی. آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ محبت سے بولے نا سبحان اللہ. انشاءاللہ باتیں ہوں گی, جم کی ہوں گی, پھب کی ہوں گی. انہوں نے محنت کی, سارے صاحبزادے ہیں, لیکن جو اللہ کا بندہ دیکھتا ہے وہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا, وہ اندر کی آنکھ سے دیکھتا ہے. بیٹے تو سارے تھے, کیا وجہ تھی کہ پیشوا اہل سنت بھی یہ حق بات کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں کہ حضور والد گرامی نے سب سے زیادہ محنت اس پہ کی. اور میں آخری دنوں میں ہسپتال میں مسلسل رہا, جو باتیں ہوتی رہیں, جو ہم دیکھتے رہے, وہ حالت اضطراری تھی. لیکن خدا کی قسم آپ کا انگوٹھا یوں انگلیوں پہ گردش کرتا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے, ہونٹ بند تھے, زبان حرکت کر رہی ہوتی تھی. اور بڑی بات جو کر رہا ہوں, بڑی بات وہ کر رہا ہوں, مفتی صاحب یہ ان کا قد تھا, وہ بڑوں کو چھوٹا نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کی مجلس میں چھوٹا آتا تھا پکڑ کے بڑا کرتے تھے, پکڑ کے. آج شاید میں یہ جملہ کہوں تو بڑوں بڑوں کو تکلیف ہو, بڑوں بڑوں کو درد ہو, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ببانگے دہل, پیروں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے, علماء کے پاس بیٹھنے والے عقیدہ صحیح لے کر آتے ہیں, لیکن چند دن, گھنٹہ, ہفتہ, مہینہ مجلسوں میں بیٹھ جائیں تو عقیدہ کا سودا کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن مفتی اعظم پاکستان کی مجلس وہ مجلس تھی جس میں عالم تو عالم رہے, جس میں طالب علم تو طالب علم رہے. اگر ریڑی بال بھی مفتی اعظم اشرف العلماء والمشائخ کی مجلس میں چند لمحے بیٹھ جاتا تھا, وہ اعلی حضرت کے نظریے کا امین بن جاتا تھا, مجدد الفسانی فکر کا ترجمان بن جاتا تھا. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ, ہم کوئی سیپی پیر نہیں ہیں, کوئی سیپی مولوی نہیں ہیں کہ ہمیں کسی نے کسی پر طرف لگا دیا ہو. میں ناز کرتا ہوں اپنی اس نسبت پہ, اللہ نے مجھے اگر گھر دیا ہے تو مشوی اشرف القادری کا دیا. 10 سال
ابھی اس مجلس میں موجود ہوگا محمد زبیر ڈرائیور. اب بتاؤ ڈرائیور کیا کرتے ہیں؟ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ ہے تربیت. کلاس میں نہیں بٹھایا، حضور مفتی اعظم پاکستان کی مجلس میں وہ رہا تو اس بندے کا پہلا حال کیا تھا؟ چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، امامہ نہیں تھا، اور سلوار کے انداز کا بھی پتا، لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوئی کلاس نہیں لگائی. جب اس کو دیکھا تو اس کا انداز ہی بدل گیا. میرے پاس آیا تو اس چہرہ مبارک پر داڑھی ہے، سر پہ امامہ شریف ہے، اور اس کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ کسی مدرسے کا فارغ ہے. لیکن کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے حضور آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے مفتی اعظم پاکستان کے پاس رکھا، اگر کل نجات ہوئی، مجھے رب نے بخش دیا، تو مفتی اعظم پاکستان کی غلامی کی وجہ سے رب مجھے بخشے. جی چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، اور ٹخنوں سے اوپر سلوار ہے. بتاؤ تو صحیح، جس کی مجلس میں بیٹھنے والے، جس کی صحبت میں بیٹھنے والے عام ڈرائیور کی تربیت کا یہ حال ہے، تو جو باقاعدہ ان سے حدیث کا سبق پڑھ رہے ہوں گے، جو باقاعدہ ان سے درس نظامی کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور جو شب و روز ان کی خدمت میں مصروف ہوں گے، بتاؤ تو صحیح پھر ان کی تربیت کا اور شریعت کے ساتھ اور طریقت کے ساتھ وابستگی کا حال کیا ہوگا. لیکن آج اس مجلس میں آنے والوں، آج ختم کل میں آنے والوں، یہ جملے ہم نے سنے تھے، کتابوں میں پڑھے تھے کہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جنگل کو منگل بناتے تھے. وہ یعنی آباد جگہ پہ ڈیرے لگا کے اپنے نعرے نہیں لگواتے تھے. جی تھوڑی دیر یار بیٹھ جا، کی مسئلہ ہے؟ بیٹھ جا. بڑی بڑی اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے، قد بڑھانے کے لیے، اور اپنا نام دیواروں پہ فلیکسز پہ لکھانے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی پرانے بزرگ تھے اسے جنگل کو منگل بناتے تھے. اب میں بولوں یا نہ بولوں؟ میں آپ کو سناؤں یا نہ سناؤں؟ میں آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ خدا کی قسم یہ اتنا بڑا مرکز، اتنا بڑا مرکز جو جنگل میں آ کے ڈیرا لگایا، اور احباب کہتے تھے یہ مسجد کیسے بنے گی، اس میں اتنا مجمع کہاں سے آئے گا. لیکن اس درویش نے جب ہاسپٹل میں بار بار کہا اب مجھے ادھر کی بجائے نیک نگر لے جاؤ، اور جب نیک نگر میں اس نے ڈیرا لگایا ہے تو کائنات کے خالق نے بتایا ہے ہم نے یہ بندہ یہاں بیچ دیا ہے، اب یہ بنجر زمین کو اپنی روحانی اور علمی طاقت سے آباد بھی کرے گا، اور جنگل کو دکھا دیا بنا کے. لیکن آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے مقدر پہ ناز کریں، فخر کریں. یہ دونوں صاحبزادے ان کے تربیت یافتہ ہیں، بڑے سادہ ہیں، شریف النفس. یہ دونوں صاحبزادے ہیں، ان کی کردار میں ان کی تربیت کا رنگ نظر آتا ہے. ان کی شخصیت، ان کی محبت ان کے دامن میں رکھو اور ان کے پاس آؤ تو انشاءاللہ تعالی وہ فیضان جو اشرف العلماء والمشائخ اپنی ظاہری دنیا میں آپ کو دیتے تھے آج بند نہیں ہوگا. خدا کی قسم پہلے سے زیادہ بڑھ کے اس میں چمک بھی آئے گی، اس میں بہار بھی آئے گی. اللہ تعالی قبلہ مفتی اعظم پاکستان اشرف العلماء والمشائخ جن کے درجات بلند ہیں، اللہ مزید بلند کرے، اور ان کے درجات کی بلندی رب نے ان کو دنیا میں دکھا دی. صاحب میں یہ بات کر دیتا ہوں، یہ میرے پاس امانت بھی ہے اور بڑی اس کی گہری سند ہے. حضور مفتی صاحب اشرف العلماء والمشائخ ایک رات اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پہ تشریف فرما تھے. رات کا پچھلا پہر ہے تو حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان آنسوں کی برسات ہے، آنکھوں سے آنسو مسلادھار نکل رہے ہیں اور چہرے پہ تبسم ہے. اور جملے کیا ہے؟ واہ مولا تیرے نظارے،
واہ مولا تیرے نظارے، واہ مولا تیرے نظارے، تیرے کیا نظارے۔ ان بچوں کی والدہ محترمہ، آپ کی رفیقہ حیات، جنہوں نے آپ کو اتنی معاونت میں ہر لحاظ سے اتنی پختگی دی کہ ان کو دینی کام کرنے میں کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب قبلہ مفتی صاحب رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ لیٹے لیٹے کہہ رہے ہوں واہ مولا تیرے کیا نظارے، واہ مولا تیرے کیا نظارے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے، ہاتھ بلند کیے دعائیں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب کی بڑی صاحبزادی اور میری زوجہ وہ بھی اس کی شاہد ہیں، بتا رہی ہیں، رات کو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں نے بار بار قبلہ مفتی صاحب سے یہ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو فرمانے لگے یہ میرا اور اللہ کا راز ہے، اسی کو راز رہنے دو، میرا اور اللہ کا راز ہے، اس کو راز رہنے دو۔ بار بار اصرار کرنے پر کہ آپ سوئے ہوئے تھے لیکن رونے لگ گئے، اور پھر سسکیاں، اس کی کوئی انتہا نہیں، وجہ کیا ہے مجھے تو بتاؤ۔ کہنے لگے ایک شرط پہ بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ پھر آپ نے آگے واضح کیا کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بتانا، میری زندگی میں نہیں بتانا۔ تو بعد میں جیسے مرضی، تو بعد میں جب بتایا انہوں نے رات کو، تو کہنے لگے کہ قبلہ مفتی صاحب فرمانے لگے میں تو عاجز ہوں، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن حضور کی نظر رحمت سے رب نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ جو رب نے مجھے مرنے کے بعد جنت میں مقام دینا ہے وہ رب نے آج مجھے دکھا دیا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا مرگ مومن باتو گویم جو مر گایا تبسم بر لبے اوست، یہ فارسی کا شعر ہے، لکھنے والے نے لکھا لیکن اس کی تعبیر ہم نے حضور مفتی اعظم پاکستان کے جنازے میں ان کے چہرے میں دیکھی ہے کہ وہ اپنی منزل کو دیکھ کر خوشی خوشی مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ سدا بہار روے اس باغے، کدی خزانہ آوے، فیض ہون لکھاں تائیں کروڑاں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ واہ